یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا توسا زمین پر مارو، تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یہاں اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس سمندر سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسا کہ پہلے تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مارنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اور یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے اس کی لاش کو پہچان لیا اور موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اسے مسالے لگا کر پوری شان و شوکت سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کی بات ہے کہ پوری دنیا میں صرف یہی قوم تھی جس کو مسالے لگا کر لاش کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کو مسالہ لگا کر دفن کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون، جو کہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد سمندر میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر نمکیات کی کچھ تہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر وہ نمک کی تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے ایسے ہی ہنود کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہن کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے بعد ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی آخری کتاب قرآن مجید میں لوگوں کی عبرت کے لیے فرعون کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل پر تمام لوگوں کا یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ بھلا اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور کون اس کی تفصیل کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قرآن مجید میں سے کوئی ایک بات بھی یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کے سامنے مسلمان باقی قرآنی آیات کا کیسے دفاع کرتے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس نے ہر دور کے اندر اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگونریا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی ہنود شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعون کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی زیورات یعنی سونا، چاندی، ہیرے موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھا کوئی منصوبہ بندی بنا رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، اور اس نے یہ جگہ کھولنے کی کوشش جاری کر دی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب ان کا مطالعہ کیا گیا تو فرعون کی لاش پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو سمندر کے اندر غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڈ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد پوری دنیا کے مختلف سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری تمام ممیوں کی نسبت صرف اس فرعون کی ایک لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی
لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو یہ درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا کام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا تو اس وقت کے فرانس کے صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں اور وزراء اور فوج کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی کی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر موریس کوبائے جو مذہب سے کرسچین تھے۔ جب مائکروسکوپ کی مدد سے ممی کے تمام چھوٹے چھوٹے اعضاء کا باریکی سے مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش کے اندر سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہیں۔ یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر کے ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کے نمکیات صرف سمندر کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی کے اندر ہوئی، یہ سوچنا اپنے آپ میں ہی حیران کن بات ہے، کیونکہ ایسے بادشاہ اپنے نرم بستروں پر صاف ستھرے لباس، سونے چاندی ہیرے موتیوں سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے ہیں۔ سو یوں مرنے کے بعد دفنانے تک اس بادشاہ کی شان و شوکت اسی طرح زندہ رہتی ہے جیسے کہ زندہ ہوتے ہوئے۔ ڈاکٹر مارس کے لیے بھی یہ ایک حیرانی کی بات تھی اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ فرعون کی موت کے اسباب مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری کتاب قرآن مجید میں آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو چکے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ یہ چونکہ ایک سائنسدان تھا اسی لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی جس نے قرآن پاک کھول کر اسے آیات 90 تا 92 سورہ یونس کا تفصیل سے لفظ بہ لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر سمندر کا اس کی لاش کو باہر پھینکنا اور اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ اس قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ کر دوں گا۔ سو ڈاکٹر مارس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا اور بولا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہے۔ کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل کے ماہرین نے مل کر مصر کے شہر گیزا کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ٹوٹن خامون کے ڈھانچے اور باقیات کے اوپر جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے مطالعہ کیا اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کی خدحال کی تصویر کو بنایا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کے ڈیگانے سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا رشتہ آپس میں بہن بھائی کا تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا اور اس دور کے رواج کے مطابق ہر فرعون کو مرنے کے بعد اس کے شاہی لباس، شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ میں دفن کر دی جاتی تھی، جس میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے۔ اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا اس کے مطابق اس کو کسی ایسٹرائڈ سے حاصل ہونے والے سونے سے تیار کیا گیا تھا، جو اس سے قبل 1925 کے اندر برطانوی آثار قدیمہ ہارمر کارٹن نے بھی دریافت کیا تھا، جس کی شیپ بالکل یعنی اس لوہے کی دھات کی کیمسٹری بالکل ایک جیسی ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ نے ایک اور بار کو چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا تھا اور اس طرح کے لوہے کی مصر کے اندر موجودگی بہت ہی زیادہ حیرت کی بات تھی۔ فرعون کی لاش محفوظ کر کے آج دنیا کے سامنے ایسے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر اخباروں اور ٹی وی چینل پر اور میوزیم میں کروڑوں انسانوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ صرف عبرت کے لیے۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر دنیا کی تاریخ میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔